کے جلسے میں میری حاضری ہو چکی ہے۔ جب سے اس مسجد کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفاداروں، جانثاروں اور غلاموں نے اپنے انتظام میں لیا ہے، ماشاء اللہ بیلگوڑ کی سرزمین پر نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ عید میلاد النبی کی محفل آپ نے سجایا ہے، یہ یقین رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مکان کو سجا دے گا، اور جب آپ انتقال فرمائیں گے تو آپ کی قبر کو اللہ سجا دے گا، اور آخرت کے میدان میں سجے ہوئے گھر جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخل فرمائے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے پر اگر ہم ایک ذرہ، ایک تنکا رائی کے دانے کے برابر بھی اپنا مال خرچ کریں تو وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو مال دولت پیسے آپ خرچ کرتے ہیں اس کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعات، روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی اگر ہم نے خرچ کیا میلاد النبی کی محفل پر، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جانتے ہیں، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بھی ہوا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ خالی صحابہ کی بات کرتے رہتے ہیں، آج سے 1500 برس پہلے کی بات کرتے ہیں، نئی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ در حقیقت برادران ملت اسلامیہ، ہمارا دین وہی پرانا دین ہے جو صحابہ کرام نے فرمایا ہے۔ وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جن کا دین نیا ہوگا، وہ نئی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا دین پرانا اصلی دین ہے، ہم وہی قرآن کی حدیث کی 1500 برس پہلے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انور صاحب ذکر فرما رہے تھے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ایسی شخصیت ہے جس کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، پیچھے والے بھی مانتے ہوں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسی شخصیت ہے کہ سبھی ان کو معتبر، معتمد اور مستند مانتے ہیں۔ ان کے والد گرامی تھے، ان کا نام تھا علامہ عبدالحکیم صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو بشارتیں پائی بیداری کی حالت میں یا خواب میں، اس کو انہوں نے بیان کیا۔ بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو اس کتاب سے سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ کامل ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور آپ سمجھ لیں کہ میلاد النبی پر جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ کتنا قیمتی ہے، اور رسول خدا کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدا ہمارے اور آپ کے رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ حضرت علامہ عبدالحکیم فرماتے ہیں کہ ہر سال میرا یہ معمول تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں بہترین قسم کے کھانے پکوا کر غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا کرتا۔ آج ہمارا عید میلاد النبی کے دن دعوت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہنے کے لیے کہ یہ دعوت کیوں کرتے ہیں، کھلاتے کیوں؟ آج کی بات نہیں، 12ویں صدی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کھانے کے بارے میں تو ایسا کہتے بھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے، اگر دعوت دے دی جائے کھانے کے لیے تو پہلی سب میں بھی رہتے ہیں۔ ایسا بھی معاملہ ہے، یہ لوگوں کا کہتے ہیں بدعت ہے۔
لیکن رہتے ہیں پہلی سب میں بھی ہو۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، 12ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت میں بھی عید میلاد النبی کے موقع پر بہترین کھانے بنائے جاتے تھے، غریبوں کو کھلایا جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں ہر سال میرا معمول تھا کہ کھانے پکاتا، عمدہ سے عمدہ، لذیذ سے لذیذ، غریب اور مسکین جو ہوتے ان کو کھلا دیا کرتا۔ تو بتاتے ایک سال ایسا آیا کہ میں بڑا غریب تھا، مخلوق الحال، پریشان، میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، نعمت نہیں، ثروت نہیں، گھر میں کھانے کے لیے بھی کوئی سامان میسر نہیں تھا۔ اچانک 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ۔ وہ کہتے ہیں بڑا غریب تھا، سوچنے لگا کہ ہر سال اچھے کھانے پکا کر غریبوں کو کھلایا عید میلاد کی خوشی میں، اور اس مرتبہ مجھے کچھ میسر نہیں ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ملا، تھوڑے سے چنے ملے جو کہ بھنے ہوئے تھے، بھنے ہوئے چنے تھوڑے سے ملے۔ میں نے اسے لیا اور لینے کے بعد عید میلاد کی خوشی میں غریبوں کے اندر چنے کو تقسیم کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقسیم تو میں نے کر دیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ کہاں نبی کی میلاد اتنی اعلیٰ، اتنی افضل، اتنی برتر و بالا، اور عید میلاد کی نبی کی خوشی میں اتنی حقیر چیز خرچ کرنا، چنے تقسیم کرنا، بھلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوا ہوگا، کیسے پسند آیا ہوگا۔ دل کے اندر ایک خلجان، پریشانی، افسوس، حیرت۔ بتاتے ہیں رات میں سویا، نیند آئی، قسمت بیدار ہوئی، خواب میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، شمع کی طرح چاروں طرف سے پروانے کی طرح صحابہ کرام موجود ہیں، اور سامنے ایک طباق کے اندر وہی چنا رکھا ہوا ہے جو میں نے میلاد کی خوشی میں تقسیم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ نبی کی بارگاہ میں خلوصیت کے ساتھ میں نے چنا تقسیم کیا، نبی کی بارگاہ میں وہ پہنچا اور آپ نے اسے قبول بھی فرما دیا۔ تو آپ عید میلاد پر جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ رائے گا جائے گا، یقیناً قبول ہو۔ ہم وفاداروں میں سے ہیں، جانثاروں میں سے، غلاموں غداروں میں سے نہیں ہے۔ نبی کی میلاد نہ منانا، نبی کی ولادت کا ذکر نہ کرنا، اس دنیا کی سب سے بڑی غداری۔ ہم اور آپ کس کی میلاد منانے کے لیے آ رہے ہیں؟ اس نبی کی میلاد منانے کے لیے آ رہے ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے لیے سہارا ہے، قبر میں بھی سہارا اور آخرت میں بھی وہی سہارا ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے شک، وہی ذات پاک، کوئی کام نہیں دے گا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں پر فخر اور ناز ہوا کرتا ہے، کسی کو مال پر، کسی کو آل پر، کسی کو منال پر، کسی کو دولت پر، کسی کو نعمت پر، کسی کو ثروت پر، اختیار والے کو اختیار پر، اقتدار والے کو اقتدار پر، تخت تاج سلطنت پر ہوا کرتا ہے فخر اور ناز۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت نبی کی میلاد منانے والے وفاداران رسول، ہمارا ناز کبھی بھی مال پر نہیں ہے، دولت پر نہیں ہے، نعمت اور ثروت پر نہیں ہے، اختیار و اقتدار پر نہیں ہے، تخت و تاج پر نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا اگر ناز ہے تو کسی شاعر نے بیان کر دیا ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا یہ فخر و ناز ایسا ہے جو کہ کام آئے گا۔ دولت، نعمت، ثروت پر ناز کرنے والے کر لیں، مگر قبر کی دنیا میں یہ دولت، یہ نعمت، یہ ثروت، یہ اختیار، تخت تاج کام نہیں آئیں گے۔ ہمارا ناز جس ذات گرامی پر ہے وہ ہر جگہ ہمیں کام آئے گا۔ کیسے بھولا جائے اس نبی کو؟